موضوع الدرس في إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وعظمة شان النبي صلى الله عليه وسلم سورة القلم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فتبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمدللہ کہ ہم نے سابقہ سورۃ الملک میں اللہ تبارک و تعالی کی اس بات قدرت، وحدانیت، کمال علم اور اس بات معاد اور رد علی الکفار والمشرکین کے بارے میں پڑھا ہے. اللہ کے سارے قرآن پاک میں یاد رکھ لیں کہ بنیادی طور پر تین مضمون ہیں جو سب سے اصل ہیں، بنیاد ہیں، اساس ہیں. اور وہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہیں، ان میں کوئی رد و بدل نہیں. اس کو عربی علماء کی اصطلاحات میں کہا جاتا ہے الاصول الثلاثہ، کہ وہ تین اصول کیا ہیں. اور بعض علماء اس کو الایمان بالثلاثیات بھی کہتے ہیں کہ تین چیزوں پر ایمان لانا جو ہے وہ بنیاد ہے، وہ اصل ہے، وہ اصول ہے، وہ ایک ہی دین ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور تک. اس میں کوئی فرق نہیں. ہر زمانے میں شریعت کے احکام میں فرق رہا ہے، مثلا نمازوں میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، قصاص میں، حدود میں، لیکن اصول دین میں کوئی فرق نہیں. اور وہ تین اصول کیا ہیں؟ سب سے پہلا اصل جو ہے وہ ہے عقیدہ توحید، کہ ہر مسلمان کو یہ پتہ ہو کہ توحید کیا ہے، الوہیت کیا ہے، ربوبیت کیا ہے، توحید فی الاسماء والصفات کیا ہے. اور پھر جب آپ توحید پر عقیدہ رکھیں گے تو صاف بات ہے کہ مشرکین کا خود بخود رد ہوگا. موٹی باتوں میں آپ یاد رکھ لیں کہ توحید ربوبیت کا معنی تو یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو رب مانیں، خالق مانیں، مالک مانیں، رازق مانیں. یہ توحید ربوبیت ہے کہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، پالک ہے، رازق ہے، کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے.
یہ توحید ربوبیت ہے، اور اس توحید کو تقریباً ہر دور میں ہر آدمی مانتا تھا۔ بہت کم لوگ تھے جو نہیں مانتے تھے، ورنہ اکثر لوگ مانتے تھے، حتیٰ کہ مکے کے مشرک جو حضور کے سب سے بڑے دشمن ہیں وہ بھی مانتے تھے۔ اسی لیے تو وہ اللہ کا گھر بناتے تھے، خدا کو نہ مانے تو کعبہ کیوں بنائے؟ اسی لیے تو وہ طواف کرتے تھے، وہ حج کرتے تھے، وہ باقاعدہ قربانیاں کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، لبیک پڑھتے تھے۔ تو توحید ربوبیت کا تو ہر دور میں تقریباً یعنی لوگ مانتے تھے۔ جب پوچھا جائے ابھی آسمان زمینوں کو کس نے پیدا کیا، کہتے اللہ نے۔ تمہیں کس نے پیدا کیا، کہتے اللہ نے۔ بھئی تمہاری قوت سامعہ باصرہ کے بنانے والا کون ہے، کہتے اللہ تھا۔ پورے نظام عالم کو چلانے والا کون ہے، کہتی اللہ۔ یہ مانتے تھے۔ ان کا جھگڑا جو تھا وہ توحید الوہیت میں تھا کہ وہ توحید الوہیت نہیں مانتے تھے، لا الہ الا اللہ نہیں مانتے تھے۔ توحید الوہیت کا معنی یوں سمجھ لیں، الہ معنی معبود۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، معنی ہوتا ہے کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ جھوٹے معبود تو لوگوں نے بنائے ہیں نا، اس لیے کہنا پڑتا ہے برحق۔ تو جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا، اقرار کر دیا، گواہی دے دی کہ لا معبود الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اسی میں سا مسئلہ حل ہو گیا کہ جب معبود وہ ہے تو عبادت اسی کے لیے، جب اس کے سوا معبود کوئی نہیں تو کسی کے لیے عبادت بھی نہیں۔ اب ہر بات کو آپ دیکھ لیں، نماز کیا ہے، عبادت ہے، رکوع کیا ہے، عبادت ہے، سجود کیا ہے، عبادت ہے، دعا کیا ہے، عبادت ہے، نظر کیا ہے، عبادت ہے، منت کیا ہے، نیاز کیا ہے، سب عبادت ہے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر جگہ یہی حکم ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اسی کی بات۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے قوم عاد کی طرف تو کیا دعوت دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے، کیا کہا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر پیغمبر کی یہی دعوت، ہر پیغمبر نے اور میرے مدنی پاک نے بھی یہی دعوت دی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور کہیں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور کہیں فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور کہیں فرمایا وَاعْبُدْهُ فَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی کی بات۔ اور یہی امت کو سبق پڑھایا کہ ہر نماز میں اقرار کرو کہ ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ دعا کیا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا الدعاء مخ العبادت، دعا تو گویا عبادت کا مغز ہے، اصل ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ اللہ سے مانگو، اس کے سوا کسی سے نہ مانگو۔ ادعونی استجب لکم، اللہ نے فرمایا جو مجھ سے مانگتے ہیں ان کی دعائیں میں سنتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، تو یہاں دعا کو اللہ نے عبادت فرمایا کہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو جب تم دعا میں اللہ کے سوا کسی غیر کو بھی شریک کرتے ہو تو اسی کا نام شرک ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رب البیت، اور کبھی کہتے ہو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کبھی کہتے ہو یا معین الدین اجمیری شیئا للہ، اور کبھی کہتے ہو یا داتا، یا فلان، یا فلان، یا جبرائیل، یا نبی، یا رسول، تو یہی شرک ہے۔ بس اصل مسئلہ جو ہے وہ توحید الوہیت۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر آپ نے مسجد پہ بھی لکھنا ہے تو یا اللہ پھر آگے یا محمد نہ لکھو، کیوں؟ حرف یا ندا کے لیے ہے، اور ندا صرف اللہ کو کی جا سکتی ہے اور کسی کو نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ کو محبت ہے تو لکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پورا کلمہ لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ یا جو ہے یاد رکھو یا مانا ندا، پکار، اور ندا اور پکار کا حقدار صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے آپ۔ اور اسی طرح اللہ کو بھی پکارو، غیر کو بھی پکارو تو اسی کا نام شرک ہے۔ جیسے مکے والے خدا کو بھی پکارتے تھے یا رب البیت العتیق، باقاعدہ کہتے، اور کبھی کہتے یا لات، یا عزا، یا حبل، یا مناد، جیسے آج مسلمان بھی کہتے یا اللہ، اور پھر کہتے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا جبرائیل، یا مدستگیر، تو یہی شرک ہے۔ انہوں نے لات کا نام لے لیا، تم نے کسی اور کا نام لے لیا، بات تو ایک ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ توحید الوہیت ہے۔ اسی لیے کافر بھڑکتے تھے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کافر کہتے تھے کہ دیکھو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں سارے خدا چھوڑ دو، ایک خدا، ایک الہ، ایک معبود، یہی لڑائی تھی۔ اور یہی آج تک اللہ معاف فرمائے بہت کم لوگ ہیں جو صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، ورنہ تقریباً اللہ نہ کرے 90% بندہ جو ہے یا جہالت میں مبتلا ہے، یا کم علمی میں مبتلا ہے، یا ماحول کے اثرات میں مبتلا ہے، اس کو عقیدے کا پتہ ہی نہیں۔ اور ہمارے ملکوں میں اور اکثر ملکوں میں بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ حق کہنے والے علماء ختم ہو گئے۔ اب گزارے والی بات ہے کہ جیسا ماحول دیکھا تقریر کر دی کہ لوگ راضی رہیں اور میری دکانداری بنی رہے اور مجھے ہر آدمی پیار کرے۔ جی بڑے حضرت جی بڑے مرنج ہیں، اور جی حضرت کے ساتھ تو کوئی بھی ناراض نہیں، مانا یہ ہے کہ حضرت سب سے بڑے منافق ہیں۔ حضور کے ساتھ لوگ ناراض ہیں اور مولوی کے ساتھ ناراض نہیں ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ انبیاء کے ساتھ لوگ پتھر مارے اور اس میں کوئی ناراض نہیں۔ حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں، حضور کے راستے میں اللہ کے گھر میں نماز نہ پڑھنی دیے، جانوروں کے اوج لا کے گردن مبارک پہ رکھ دیے جائیں، اور اس پہ سب راضی ہیں، کیا مانا یہ ہے منافق ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ جب شیعہ کا مجمع ہوا حضرت حسین کی شہادت بیان کر دی، خارجیوں کا مجمع ہوا تو یزید کی تعریف کر دی۔
راضی تو پھر سب ہوں گے نا جی۔ اگر کسی ماشاء اللہ کلخانی پہ آئے تو وہاں بھی تقریر فرما دی، کسی بینک کا فیتا کاٹنا ہوا تو وہاں بھی ماشاء اللہ افتتاح فرما دیا۔ یہ مداحن ہوتے ہیں، یہ علماء حق نہیں ہوتے۔ علماء حق نے تو ہمیشہ جیلیں کاٹی ہیں، سولیوں پہ چڑھے ہیں، پتھر کھائے ہیں، ان کو حلوہ نہیں ملا، ان کو پتھر ملے، ان کو گالیاں دی گئی ہیں، ان کو اچھالا گیا ہے، ان کی توہین کی گئی ہے، ان کی داڑیاں پکڑ کے مارا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اسی لیے انبیاء کو کیوں ٹکڑے کیا گیا؟ کوئی زمین کا جھگڑا تھا؟ جب صحیح توحید بیان کرو گے تو صاف بات ہے کہ چوٹ لگے گی۔ تو مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، توحید ربوبیت سب مانتے ہیں، خدا رب ہے سب مانتے ہیں، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے سب مانتے ہیں، کیوں نہ مانے تو کیا کریں؟ کون مالک ہے؟ چلو حل کوئی نہیں نا ان کے پاس، وہ خوشی سے نہیں مانتے، حل کوئی نہیں ہے۔ ان کو کہو آسمان زمین تم کس نے بنایا، کیا کہیں گے؟ تم نے بنایا، تمہارے علاقے کے لوہاروں نے بنایا، کسی انڈسٹری نے بنایا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، فوراً کہیں گے اللہ نے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو پوچھے، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں سے بارش برسا کے زمینوں سے کھیت اگا کے رزق کون دیتا ہے؟ اب کون کہہ سکتا ہے میں نے بارش برسائی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ اچھا یہ مصنوعی بارشیں برساتی ہیں نا، تو ایک دو مربع زمین پہ مصنوعی بارش برساؤ تو بندے کا بٹھا بیٹھ جاتا ہے، تو خدا تو وہ ہے نا کہ پورے عالم پہ برسا رہا ہے۔ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے جس نے قوت سامعہ بنا دی ہے؟ کیسے کان بنایا ہے، کیسے حفاظت لگائی ہے، کیسے اس کے اندر پردے رکھے ہیں، کیسے اس کے اندر پردے رکھے ہیں، باہر سے آوازیں لے کے اندر پہنچا رہا ہے، کس نے آنکھیں بنائی ہیں، اتنی نفیس ہیں، اتنی نازک ہیں، لیکن آسمانوں تک نظر جا رہی ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ کیا مانا؟ انڈا دیکھو مردہ ہے، اندر سے بچہ نکل آتا۔ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ مرغی سے انڈا نکل آتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہاں زندہ سے مراد ایمان والا ہے اور میت سے مراد کافر ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، وہ کون ہے جو ابو جہل کے گھر میں اکرمہ پیدا کرتا ہے، ولید کے گھر میں خالد پیدا کر دیتا ہے، اور وہ کون ہے جو نوح علیہ السلام کے گھر میں کافر پیدا کر دیتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون اس سارے نظام کی تدبیر کر رہا ہے کہ رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، تارے نکل رہے ہیں، گم ہو رہے ہیں، سورج چمک رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند آ رہا ہے، یہ سارے نظام کے چلانے والا کون ہے؟ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں، کہتے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ میرا مدنی اللہ کرتا ہے، اور کون کرتا ہے؟ اب خدا کے کعبے میں ہو، کہہ دو الحمدللہ، دعا کرو اللہ سب کی حاضری منظور فرمائے، اللہ سب کے عمرے زیارات منظور فرمائے، اور دعا کرو اللہ اس گھر کے برکات اور مدینہ منورہ کے برکات نصیب فرمائے، اور تمہارے اندر انقلاب آئے، تم خدا کی توحید کو سمجھو۔ ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے۔
لیکن ہمارا مشرک جو ہے نا جی، دعا کرو اللہ ہدایت دی، یہ تو پتہ نہیں کوئی نرالی بلا ہے. انہوں نے کہتا ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. ابو جہل کہتا ہے مدبر کون ہے؟ یہ کہتا ہے مدبر کون ہے؟ کار عالم کہتا ہے معزون بھی ہے مختار بھی ہے. کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، اور بندہ قادر کا بھی ہے قادر عبد القادر. یہ عقیدہ تو ابو جہل کے باپ کو بھی نہیں آتا ہو، یہ تو ابھی لہب کو بھی نہیں آتا ہو. انا للہ و انا الیہ. اچھا یہ بھی غیرت نہیں آتی کہ ان کا تو نام ہی عبد القادر ہے، وہ تو قادر کا بندہ ہے. وہ تو اپنے اللہ سے اتنے ڈرنے والے ہیں کہ بچپن سے لے کر آخری عمر تک ان کی یا علم میں گزر گئی ہے عبادت میں گزر گئی. ان کی ساری زندگی جو ہے وہ حق میں گزری ہے، ان کی ساری زندگی جو ہے وہ نشر علم میں گزری ہے، ان کی ساری زندگی جو ہے وہ عبادات میں گزری ہے. یعنی اپنے دور میں وہ ایک عجیب انسان تھے، ساری دنیا کا مرجع تھے، جن کے اندر علم بھی تھا، طریقت بھی تھی، شریعت بھی تھی، ولایت بھی تھی، تصوف بھی تھا، اور اللہ کی توحید کا اتنا بڑا علم بردار تھا. وہ تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا مقلد تھا، وہ تو حنبلی المسلک تھا جو مکے والوں کا مسلک ہے، جن کو تم وہابی کہتے ہو نا، وہ تو بہت بڑا وہابی تھا. یہ جو شرک ہوا ہے اس کا حضرت عبد القادر جیلانی سے تو کوئی تعلق نہیں. یاد رکھو ابلیس لعین اللہ والوں سے 2 بدلے لیتا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا میری بات. ابلیس لعین جو ہے وہ جتنے علماء حق ہیں یا اولیاء اللہ ہیں ان سے 2 بدلے لیتا ہے. زندگی میں ان کو پتھر مرواتا ہے اور مرنے کے بعد ان کی قبروں پہ سجدے کرواتا ہے کہ ان کو نہ زندگی میں چین ملے نہ موت کے بعد ان کی روح کو آرام ملے. یہ اس کا انتقام ہے. آج دنیا میں جتنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے کتابیں ہیں، یاد رکھیں ان میں آدھی کتابیں وہ ہیں جو شیعہ نے ملائی ہوئی ہیں، ان کا حضرت عبد القادر سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو اپنے وقت کے ولی من اولیاء اللہ تھے، وہ تو علمبردار حق تھا. ساری زندگی انہوں نے توحید اور اتباع سنت اور مدح صحابہ میں گزاری. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ شیعہ بھی مخالف ہو گئے. انہوں نے پھر یہ ظلم کیا ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر اپنی طرف سے لکھ کے ملا دیے ہیں مسائل. یہ دیکھو جی پیران پیر نے فرمایا، پیران پیر کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے. اسی طرح حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے ساری دنیا کے مولویوں کو الٹا کر کے کھڑا کر دو، کہو کسی جگہ دکھاؤ، انہوں نے کہا مجھے داتا کہو. داتا تو خدا کو کہا جاتا ہے، بندہ کیسے داتا ہو سکتا ہے؟ ان کا نام حضرت علی حجویری ہے رحمت اللہ علیہ. وہ اللہ کے بہت بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ آج جہاں دنیا سجدے کر رہی ہے کہ یہ حضرت کی مزار ہے، وہاں حضرت کی مزار ہی نہیں ہے، یہ حضرت کے عبادت کی جگہ ہے. یہاں بیٹھ کے حضرت عبادت کرتے تھے. اسی طرح حضرت جنید بغدادی ہیں، فضیل ابن عیاض ہیں، بایزید بستامی ہیں، بہاؤالدین زکریا ہیں، فرید الدین شکر گنج ہیں. یہ تمام لوگ جو ہیں تو توحید کے علم بردار تھے. لیکن مصیبت کیا ہے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من، ان کے مرنے کے بعد
جو لوگ مجاور بنے وہ علم سے بھی خالی تھے، شریعت سے بھی خالی تھے، طریقت سے بھی خالی تھے، اب انہوں نے اپنی جاگیریں بنانے کے لیے انہوں نے وہاں بدعات کو رواج دے دیا کہ حضرت کا عرس ہے، اور عرس پر کیا ہے جی سائیکل موت کے کنویں میں چل رہا ہے، عرس پر کیا ہے تھیٹر لگا ہوا ہے، عرس پر کیا ہے جی ہیجڑے ناچ رہے ہیں، یہ ثواب پہنچا رہے ہیں بزرگوں کو؟ یہ دکانداری ہے کہ لاکھوں لوگ آئیں گے تماشا دیکھنے کے لیے، ایک ایک روپیہ بھی ڈالیں تو ہمارا 15-20 لاکھ تو بن گیا نا۔ کلین شیو ہیں اور حضرت کا جی مجاور، حضرت کے صاحبزادے ہیں جی، حضرت کے جی خلفاء میں ہیں، داڑھی مڈاتا ہے، شراب پیتا ہے، اور حضرت کا مجاور کا کیا مانا؟ حضرت کی مسند پہ وہ بیٹھے گا جو حضرت کی مسند پہ بیٹھنے کے قابل ہوگا۔ اسی لیے علامہ اقبال بیچارہ روتا تھا نا، وہ کہتا ہے کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ یہ جتنے تمہارے بڑے بڑے مخادیم ہیں سب انگریزوں کے ٹوٹی ہیں، انہوں نے انگریزوں کے لیے بھرتی کی، ان کے بوٹ پالش کیے، ان کو جگیریں ملی۔ کسی موحد کو کیوں نہیں جگیر ملی جناب؟ سید اسماعیل شہید کو کیوں نہیں ملی؟ سید احمد شہید کو کیوں نہیں ملی؟ اسیر مالٹا کو کیوں نہیں ملی؟ عبید اللہ سندھی کو کیوں نہیں ملی؟ حضرت لاہوری کو کیوں نہیں ملی؟ عطا اللہ شاہ بخاری کو کیوں نہیں ملی؟ وہ تو دشمن تھا انگریز کا، ان کو کیوں دیتے؟ لیکن ہماری قوم ہے ماشاءاللہ جی اچا روزہ، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، یہ نہیں پتا حضور نے فرمایا اینٹ لگانا بھی حرام ہے، اچا روزہ کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا قبر پہ اینٹ لگانا بھی حرام ہے۔ آپ نے فرمایا قبر پہ کبھی کوئی مکان نہ بناؤ، بس علامت ہو کہ پتہ لگے مسلمان کی قبر ہے۔ کیا ہے مقابلے ہو رہے ہیں ان تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، ایک توحید ربوبیت وہ سب مانتے ہیں، لیکن توحید الوہیت جو ہے نا اسی پہ آگے ذرا یہاں یہی کافروں کو بھی مصیبت تھی جب حضور کہتے قولوا لا الہ الا اللہ، بھاگتے تھے۔ ورنہ باقی تو کوئی جھگڑا نہیں۔ تو یہ دو توحید۔ تیسری توحید ہے یاد رکھو، اس کا نام ہے توحید فی الاسماء والصفات۔ کیا مانا؟ یعنی جو اللہ کے نام ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں، ان میں نہ بڑھائیں نہ گھٹائیں، یہ بھی توحید ہے۔ اللہ کے جتنے نام ہیں، یعنی حدیث مبارک میں تو صحیح حدیث میں 99 نام ہیں، لیکن نام علماء نے 3000 تک بھی لکھا ہے۔ الاسنا فی اسماء اللہ الحسنی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ بہرحال جو اللہ کے نام قرآن میں ہیں یا حدیث میں ہیں ثابت ہیں، ان میں کبھی کوئی اپنی طرف سے کمی بیشی نہ کرے، بس یہی عقیدہ ہو جو اللہ کا نام ہے ٹھیک ہے، جو اللہ نے فرمایا ہے ٹھیک ہے، جو اللہ کی صفات ہیں ٹھیک ہے، ہم اس میں بحث نہیں کر سکتے، ہمارا عقل وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام میرے آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، اللہ نے آنکھوں کا ذکر کیا۔ اب ہم بحث کریں اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں تو کافر ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی جب آپ صحابہ سے بیعت لے رہے تھے تو میرا ہاتھ آپ دونوں کے ہاتھ کے اوپر تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، اب اللہ کے ہاتھ کا ذکر، بس ہمارا ایمان ہے، بس اور بات نہ کرو۔ نؤمن باسمائہ وصفاتہ من غیر تکییف ولا تشبیہ ولا تعطیل، یا اللہ ہمارا آپ کے ناموں پر بھی صفات پر بھی ایمان ہے، ہم اس میں کوئی تعویل بھی نہیں کرتے، ہم اس کی کوئی تشبیہ نہیں کرتے، کیونکہ تیری ذات بے مثل ہے، تیری صفات بھی بے مثل ہے۔ ایک موٹی بات یاد رکھو، تو یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے توحید۔ اگر توحید نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تمام عبادات کا مغز کیا ہے؟ توحید۔
تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ اب دیکھو نا یہ ٹھنڈے دل سے آپ احرام باندھیں گے، کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. پہلا سبق کیا ہے؟ توحید. آپ قربانی کریں گے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. توحید. آپ نمازیں پڑھیں گے، صدقہ کریں گے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت. آپ حجر اسود پہ آئیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر. توحید. چکر لگانے کے بعد ملتزم پہ کھڑے ہوں گے، یا رب البیت لاتیک اعتق رکابنا. توحید. مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوں گے تو اللہ اکبر اعلان کریں گے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. توحید. آپ صفا مروہ پہ جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ اعز جندہ ہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. آپ سبز میلین کے سامنے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم انک انت اللہ الاعز الاکرم. کیا کہو گے؟ توحید. قدم قدم پہ توحید ہے. نماز پڑھو گے تو توحید، قرآن پڑھو گے تو توحید، حج پڑھو گے تو توحید. ہر چیز میں چونکہ منتہا مقصود میرا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. جب تک یہ عقیدہ درست نہیں ہوگا، ساری زندگی حج کرو، ساری زندگی عمرے کرو، ساری زندگی قرآن پڑھو، ساری زندگی 11ویں کے دودھ پیتے رہو، دھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ کیا تم مجھے ملنا چاہتے ہو؟ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تجھے میرا سامنا کرنا ہے، مجھے ملنا ہے، تو پھر میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. اور اللہ نے کتنا بڑا فیصلہ فرما دیا کہ میں یشرک باللہ، جس نے میرے ساتھ شرک کیا، حرمہ اللہ علیہ الجنہ، میں نے اس پہ جنت ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہے، وہ داخل بھی نہیں ہو سکتا. اور فرمایا من مات لا یشرک باللہ، اور جو شرک نہ کرے اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور ایک صحیح حدیث میں ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میرے ساتھ شرک نہ کرنا، زمین ساری تیری گناہوں سے بھر جائے تو میں بخشنے کے لیے تیار ہوں. بس شرک نہ کرنا. باغی کو کوئی معاف نہیں کرتا، مشرک باغی ہوتا ہے اور باغی کی سزا جہنم، اس کے لیے پھر کوئی ٹھکانہ نہیں. تو اب یاد رکھیں کہ توحید کے کتنی قسمیں ہو گئی؟ توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید فی الاسماء والصفات. یہ سب سے پہلا اصول ہے. اور دوسرا اصول کیا ہے؟ اس بات رسالت کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، جتنے رسول بھیجے ہیں، سب پر حق ہیں، سب اولاد آدم ہیں، سب جن سے بشر ہیں، اور ان میں 313 رسول ہیں، اور ان میں 5 اولو العزم من الرسل ہیں، اور سب کے سردار سید الاولین والآخرین جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عقیدہ سمجھا کہ یہ دوسرا مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ توحید. اور دوسرا مسئلہ ہے اس بات نبوت. اور تیسرا مسئلہ ہے اس بات معاد کہ قیامت برحق ہے، موت برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، نعیم قبر برحق ہے، مرنے کے بعد اٹھنا برحق ہے، میزان برحق ہے، صراط برحق ہے، نامہ اعمال برحق ہے، حساب کتاب برحق ہے، جزا سزا برحق ہے. اس کے بعد یا صاحب المیمنہ یا صاحب المشرق
شامہ جو فیصلہ ہوگا. یہ 3 مسائل ہیں. تو سورۃ الملک میں ہم نے پہلا مسئلہ پڑھا ہے اور اس سورت میں دوسرا مسئلہ اثبات نبوت محمد مصطفیٰ ہے. اس لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون. نون یاد رکھو یہ حروف مقطعات ہیں، اکثر سورتوں کے اول میں آتی ہیں، جیسے آتا ہے الف لام میم، اور کسی جگہ آتا ہے الف لام را. اچھا کسی جگہ مفرد ہے، کسی جگہ ثنائی ہے، کسی جگہ ثلاثی ہے، کسی جگہ رباعی ہے، کسی جگہ خماسی ہے. کہیں آتا ہے صاد والقرآن ذی الذکر، اور کہیں آتا ہے الف لام میم را، اور کہیں آتا ہے حامیم، اور کہیں آتا ہے حامیم عین سین قاف، اور کہیں آتا ہے کاف ہا یا عین صاد. جیسے یہاں یا نون. تو اس کے بارے میں ایک موٹی بات یاد رکھ لیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ اعلم بمرادہ، ان کی مراد حقیقی کو اللہ جانتے ہیں، اللہ نے کسی کو نہیں بتلایا. ایک موٹی بات یاد رکھ لیں، ورنہ لوگوں نے تو بڑے بڑے اس پہ قول نقل کیے ہیں. مثلا جیسے کہتے ہیں الف لام میم، بعض علماء نے مسئلے بنا لیے کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد الرسول اللہ ہے. اچھا آگے سننے والے ہو گئے سبحان اللہ، دیکھو جی مولوی صاحب نے حل نکال لیا. یہ نہیں سوچا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اگر تم ایسے ترجمے کرو گے پھر شیعہ نے بھی بنا لیا، اس نے کہا کاف ہا یا عین صاد، انہوں نے کہا کاف سے کربلا ہے، ہا سے ہلاکت یزید ہے، انہوں نے کہا اس کے بعد عین سے عطش حسین ہے، اور صاد سے صبر حسین ہے. انہوں نے بھی بنا لیا. تم بناؤ گے تو وہ نہیں بنائیں گے. تم نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام شروع کیے، انہوں نے کہا سنی پہلے کرتے رہے، ہم خود اذان بڑھا دیتے ہیں علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فصل. اگر تم حضور کی اذان کو نہ بگاڑتے دشمن بھی کبھی جرأت نہ کرتا. تم بلال کی اذان پہ رہتے تو ہر کوئی بلال کی اذان پہ رہتا. تم نے پہلے ٹکڑا لگا دیا، کسی نے بعد میں لگا دیا، انہوں نے درمیان میں لگا دیا. تو اس لیے ہمیشہ اب اسی نون کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد مچھلی ہے. وہ کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وہ مچھلی والا پیغمبر حضرت یونس جو مچھلی کے پیٹ میں رہے، کہتے ہیں اللہ نے اسی مچھلی کی قسم کھائی ہے. اور بعض کہتے ہیں نا نون وہ مچھلی ہے جس کے اوپر جو ہے پوری زمین رکھی ہوئی ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں نون سے مراد دوات ہے جس سے قلم ڈال کے لکھا جاتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نون جو ہے یہ حرف رحمان کا آخری حرف ہے، جیسے الف لام را ہا میم نون، تو کیا بنے گا الرحمن، یہ اللہ کے اسماء کی طرف اشارہ ہے. تو یہ سارے اقوال ہیں، لیکن یاد رکھو سارے کے سارے ضعیف ہیں، نہ قابل حجت ہیں، نہ حضور پاک نے ہمیں بتلائے ہیں، نہ صحابہ نے بتلائے ہیں. تو پھر ہم بلا وجہ کیوں ٹکرے مانیں؟ اور اس لیے علماء کہتے ہیں ابہموہ کما ابہمہ اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے قرآن میں بیان نہ کیا ہو تم بھی بحث نہ کرو، ضرورت ہوتی اللہ بتا دیتے. اس لیے ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات کہ لا یعلم، اس کو کوئی نہیں جانتا. اللہ اعلم بمرادہ بذالک،
اللہ جانتے ہیں. اچھا بعض علماء کہتے ہیں اللہ نے حضور کو تو ان کا علم دیا تھا، لیکن یہ قول بھی صحیح نہیں ہے. اگر اللہ حضور کو علم دیتے تو حضور امت کو ہر حال میں پہنچاتے، کیونکہ اللہ کا پیغمبر پابند ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو ہم آپ کی طرف بھیجیں آپ پہنچائیں. تو مانا حضور کو بھی نہیں دیا. اچھا بعض علماء نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا اللہ نے سارا قرآن محمد کو پڑھا دیا. علمہ البیان، اللہ نے فرما دیا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. تو جب سارا قرآن پڑھا دیا تو قرآن میں کچھ حرف ایسے بھی رکھ دیے جن کا معنی نہیں بتلایا تاکہ حضور کا علم غیب بھی ہو جائے. اس میں حکمت تھی اللہ کی، اللہ عالم. زندگی باقی تو بات باقی. بھئی یاد رکھو کہ کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی، بدعت بدعت ہوتی ہے. لیکن جہاں بدعت حسنہ کا لفظ ہے وہاں لغوی بدعت مراد ہوتی ہے، مانا نئی چیز لیکن ہے اچھی. کہتے جی کہ ہمارا بیٹا ہے امریکہ میں ہے، عالم حافظ ہے، بہرحال اگر رزق میں کمی ہے استغفار زیادہ کرو. استغفر اللہ، استغفر جتنا زیادہ پڑے گا انشاءاللہ. اللہ کا وعدہ ہے قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. تو مال میں بھی برکت ہوتی ہے، اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے. بہرحال آپ نے ہمیشہ تھوڑے تھوڑے بال کٹائے، جو گزر گیا توبہ کرو اللہ معاف کرے. آئندہ جب عمرہ کرو سارے سر پہ اس طرح پھرواؤ یا جتنے بال ہیں چوتھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹ جائے. میرے گھر میں جگہ تنگ ہو گئی ہے تو لہذا میں نے والد کو نرسنگ ہوم میں داخل کرایا. شادی تو بیوی کو تو گھر میں رکھا ہے نا، بیوی کے لیے جگہ ہے، ماں کے لیے نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس نے تمہیں پیٹ میں رکھا ہے اتنی جگہ تو دے دو اس کو. عمرے کی حالت میں عورت کا چہرہ کھلا رہے، لیکن اگر مرد نہ ہوں، اگر مرد ہوں تو آگے کپڑا لٹکائے. اگر ہم نے عمرہ کر لیا ہے دوسرا عمرہ کرنا چاہیں مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں. کہتے جی کہ حکومت سے التماس ہے کہ ستونوں پر بھی نمبر لکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ کون یاد رکھے گا اتنے ستونوں کے نمبر جناب؟ تمہیں تو دروازوں کے نمبر یاد نہیں ہوتے، ستونوں کے نمبر یاد کرو گے. بس ایک رائے ہے جو عقل میں آیا بس ٹھونس دیا. تمہیں ایک گیٹ کا نمبر یاد رکھو، بھولا چوکا وہاں آ کے بیٹھ جاؤ، بات ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 80 سال بعد امام ابو حنیفہ، بالکل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو تابعی ہیں. امام ہر کوئی نہیں بن جاتا میرا بھائی، امام بننے کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت. اسی لیے دیکھا نہیں آج تک 5واں امام کوئی نہیں آیا، 4 ہی رہے ہیں. ایک طواف کا ثواب ایسے ہے جیسے غلام خرید کر کے آزاد کر دو. جمعہ سے پہلے 4 رکعت کا موقع نہیں ملا تو بعد میں پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. خطبہ شروع ہو جائے تو اس وقت آپ طواف نہ کریں.
بال کٹر کرانا، کٹر کیا، کسر کرانا مانا کٹوانا، یہ ہے کسر۔ جمعہ سے پہلے 4 رکعت، بعد میں 4 یا 6 رکعت۔ جب خطبہ ہو سب کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں، خطبہ سنیں، نہ نماز پڑھیں نہ طواف کریں۔ حج میں طواف الوداع واجب ہوتا ہے، نہیں کرے گا دم پڑ جائے گی۔ عمرے میں واجب نہیں ہوتا لیکن افضل ہے کہ کرو۔ یہاں مسجدوں میں امام کی داڑھی نہیں ہوتی تو مقتدی کتنے داڑھی والے ہوتے ہیں، جیسے روح ویسے فرشتے۔ بہرحال داڑھی منڈا امام نہیں بن سکتا۔ کہتے جی کہ مکے والے جو قریشی تھے وہ اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے یا جلاتے تھے، تمہیں کیا تکلیف ہے ان کے مردوں کی؟ برادری تھی تمہاری، وہ دفن کرتے تھے جناب، جنت المعلا میں دفن کرتے تھے۔ ظفر صاحب نے سلام کہا، مہربانی۔ اگر احرام کی حالت میں تھوڑی دیر کے لیے کپڑا سر پہ آ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر 2 ساتھی ہیں عمرے کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیریں بالکل جائز ہے۔ میں نے 2-3 سال نماز نہیں پڑھی، توبہ بھی کرو اور قضا بھی پڑھتے رہو۔ میرے بہنوئی فوت ہو گئے ہیں، ان کی بیوی کے ہاتھوں سے خوشبو آتی رہتی ہے، اچھی بات ہے۔ بہرحال بھائی کی بیوی کے ہاتھ تم کیوں سونگھنے جاتے ہو؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہارے لیے غیر محرم ہے، دیکھنا بھی حرام ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں حنفی حضرات نماز نہ پڑھیں، باقی یہاں کے مسلک کے مطابق جائز ہے۔ میری والدہ نے طواف کر لیا، صفا مروہ کے 2 چکر کیے، طبیعت خراب ہو گئی، ہسپتال میں ہے، جب ٹھیک ہو جائے پورا کرے، نہ کر سکے دم دے۔ جن یا موکل سے، میرے پاس نہ جن ہے نہ موکل ہے، کوئی بھوت تلاش کریں جن کے پاس جن بھی ہو موکل بھی ہو۔ کنٹریکٹ میرج کا یہاں کوئی قانون نہیں ہے۔ سیت کے لیے ہم نیت کر کے عمرہ کریں، بالکل کر سکتے ہیں۔ عورتوں کے بارے میں شیطانی خیالات زیادہ آتے ہیں تو شادیاں کر لو، 1 کے بجائے 2 کر لو، خیالات نکل جائیں گے۔ والد کے لیے عمرہ کرو، نفل پڑھو، سب کچھ جائز ہے۔ اللہ کے دین پر یقین حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ اگر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اشارہ کرے گا بیچارہ، اور کیا کر سکتا ہے؟ بہرحال سجدے میں زیادہ جھکائیں، رکوع میں تھوڑا جھکائیں۔ اگر ہم گھر میں میاں بیوی نماز پڑھیں، امام تم بنے کرو، بیوی کو نہ بنایا کرو، جائز ہے۔ اگر احرام کی حالت میں ناک سے خون نکل آئے کچھ بھی نہیں ہوتا، زخم سے خون نکل آئے کچھ بھی نہیں ہوتا، خون بھی تیرا نکلے شریعت سزا بھی تجھ کو دے، اچھی بات ہے بھائی۔ ایک آدمی کی بیوی نے شوہر کے بھائی کی بیٹی کو دودھ پلایا تھا، اس کی دوسری بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، جس نے دودھ پیا ہے اس کی ماں ہے، باقی کی ماں تو نہیں ہے۔ صلاۃ تسبیح ضعیف حدیث میں ہے، پڑھو تو کوئی منع نہیں۔ سلاسل کے بارے میں کسی حدیث میں نہیں ہے۔ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ ایک آدمی کو عرفات میں جگہ دور ملی، اس نے اپنے کیمپوں میں نماز پڑھی، کوئی بات نہیں۔ خانہ کعبہ کی لمبائی چوڑائی جا کے پیمائش کر لو، سارا کام میرے ذمہ ہے۔
ہمارے کچھ اہل حدیث دوست ہیں، وہ امام ہیں، کوئی بات نہیں، وہ بھی مسئلہ کے حق ہے، اختلاف ہے تو بات فروعی مسائل میں ہے، بنیاد میں تو کوئی جھگڑا نہیں۔ ایک نے رفع دین کر لی، ایک نے نہ کی، یہ کوئی اصول دین تھوڑا ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے یہاں کچھ مولوی ہیں جو کہتے ہیں امام حرم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر اللہ نے ان کو محروم کیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کسی نے آج تک 1400 سال میں ایک بندہ بھی پیدا نہیں ہوا جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر ایسا 1400 سال میں کوئی فتویٰ ہے تو لے آؤ۔ زندہ آدمی کے لیے آپ اپنے لیے طواف کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ اگر پیر سنت کی زندگی گزارتا ہو، ایسے پیر کو ضرور پیر بناؤ۔ نمازی کے آگے بالکل نہ گزرا کریں، دور ہو کے گزریں۔ آپ نے میقات پہ نیت کر لی تھی، ٹھیک ہے، میقات گزر گیا اور جدہ سے نیت کی تو دم پڑ گئی۔ اللہ کی ذات الرحمن علی العرش استویٰ، لیکن جیسے اس کو زیبا ہے، کما یلی کو بشانہ ہی۔ ایک عیسائی مسلمان ہو گیا، اس کے گھر والے کافر ہیں، دعا کرو اللہ ان کو بھی مسلمان کرے۔ دو رکعت نفل میں ایک سے کئی نیتیں نہیں، ایک ہر کام کے لیے ایک نیت ہوتی ہے۔ اذان کے دوران میں جو مؤذن کہے وہی کہو۔ میں نے 2-3 اگر ٹک لگائے ہیں تو بال بھی کٹواؤ اور دم بھی ادا کرو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔